السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درجہ 12 کی کتاب کہکشاں سے تیسرا سبق کے اوپر روشنی ڈالیں گے، جس کے لکھنے والے سر سید سلیمان ندوی صاحب ہیں۔ پہلے ان کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ صوبہ بہار کے مردم خیز بستی دسنا، جو اب موجودہ نالندہ ضلع میں واقع ہے، وہاں 22 نومبر 1884 کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حکیم سید ابوالحسن تھا۔ اطراف کے علماء سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھلواری شریف اور پھر مدرسہ امدادیہ دربھنگہ سے آگے کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1901 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچے۔ وہاں شبلی نعمانی سے استفادہ اور مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی سے تعلیم حاصل پائی۔ عبدالحمید شرر کی ناول اور طلسم ربا جیسی کتابیں پڑھ چکے۔ 1902 میں ان کا پہلا مضمون پٹنہ کے رسالہ الپنچ میں خاتونوں کی تعلیم عنوان سے شائع ہوا۔ اسی سال مخزن لاہور میں ان کا ایک مضمون آخر وقت شائع ہوا۔ 1903 میں اشعار، نظمیں اور غزلیں بھی شائع ہوئی۔ 1906 میں رسالہ الندوہ کی ادارت بھی سید سلیمان ندوی صاحب کی تحویل میں آ گئی۔ 1913 میں سلیمان ندوی مولانا ابوالکلام کے اخبار الہلال سے وابستہ ہو گئے۔ پھر وہ پونا کالج میں درس و تدریس کا کام انجام دینے لگے۔ اسی درمیان شبلی نعمانی کا انتقال ہو گیا تو ان کا دارالمصنفین اور دیگر ماندہ کاموں کی تکمیل کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ سید سلیمان ندوی کثیر التصانیف ادیب تھے۔ عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح، ادبیات اور تربیت و تنوین ان کا خاص میدان رہا۔ ان کے مضامین حیات شبلی، نقوص سلیمانی، ہماری زبان کا نام، مضامین سلیمان، مقالات سلیمان اور خطبات 8 جلدوں میں، شبلی کے خطوط 2 جلدوں میں، سیرت النبی 6 جلدوں میں، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیام، رحمت عالم ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 23 نومبر 1953 کو مختصر علالت کے بعد کراچی میں انتقال فرمایا۔ اب ان کی لکھی ہوئی چیپٹر پہ غور کریں گے۔ ان کا چیپٹر ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق۔ اس کے سوالات پہ غور کرتے ہیں۔ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ جواب: بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ، فطور، بریک فاسٹ ہے۔ سوال نمبر 2، سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ جواب: سید سلیمان ندوی ایک پورب انگریزی، دوسری پچھم عربی زبانوں کے ماہر تھے۔ تیسرا نمبر، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ چوتھا نمبر، فطور کے معنی بتائیے۔ جواب: فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ پانچواں، لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ جواب: لفظ نہار فارسی اور ہندوستانی اردو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب: قلعی عربی لسان، فارسی رانگے اور اردو سفیدی زبان ہے۔ سوال نمبر 7، سرخی سے کیا مراد ہے؟ جواب: سرخی سے مراد مضمون کا عنوان ہے۔ سوال نمبر 8، احدی اور احدی کے فرق کو واضح کریں۔ جواب: احدی سست و کاہل کو کہتے ہیں، احدی ایک یا اکیلا کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9،
قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ جواب: قلعی کھولنا سے مراد راز کو ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنا سے مراد سفیدی چڑھانا، کوئی بھی رنگ کو چڑھانا۔ سوال نمبر 10، قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: قلعی کو عربی میں لسان اور فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، پورب اور پچھم کی زبانوں سے کون سی زبان مصنف مراد لیتا ہے؟ جواب: پورب اور پچھم کی زبانوں سے انگریزی اور عربی لی گئی ہے۔ سوال نمبر، مختصر گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا کون سا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات کو واضح کریں۔ جواب: پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ اس کو لوگ اپنے اپنے تجربہ اور عادت کے مطابق کئی جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات ناشتہ پر ہی ہے۔ سوال نمبر 2، قلیہ سے کیا مراد؟ اسے عربی اور ہندوستانی زبانوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جواب: قلیہ سے مراد پکانا ہوتا ہے۔ اسے عربی میں قلیہ کہتے ہیں، جس کا معنی بھونے ہوئے گوشت، اور ہندوستانی زبان میں قلیہ اس شوربہ دار گوشت کو کہتے ہیں جس میں کوئی ترکاری پڑی ہو، بلکہ اسی ترکاری کو قلیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پرانے اور نئے نقطۂ نگاہ سے لفظ سرخی کے معنی کا جائزہ لیجیے۔ جواب: ہماری زبان میں لفظ سرخی عنوان کو کہتے ہیں۔ پہلے عنوان کو لال رنگ سے لکھا جاتا تھا، مگر بعد میں اس کو کالا سے لکھا جانے لگا، پھر بھی اس کو سرخی ہی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب: بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کتاب نقوص سلیمانی سے ماخوذ ہے، جو کافی مشہور کتاب ہے۔ سوال نمبر 5، سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام بتائیے۔ جواب: سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام محترم جناب مولانا شبلی نعمانی صاحب قبلہ و مولانا فاروق صاحب جڑیا کوٹی۔ سوال نمبر 6، ہماری زبان میں شوربہ و گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ہماری زبان میں شوربہ و گوشت کو قلیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ جواب: سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش دسنا بہار کے نالندہ ضلع میں ہے۔ سوال نمبر 8، سید سلیمان ندوی پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ جواب: سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان اشعار، نظمیں اور غزلیں تھیں۔ اس کے علاوہ مضمون نگاری بھی شامل رہی۔ تفصیلی گفتگو: ہمارے کھانوں میں ناشتے کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: ہمارے کھانوں میں ناشتہ بھوک توڑنے کی اصطلاح ہے، جس سے سارے دن کے لیے ڈھارس ہو جاتا ہے۔ یہ کھانا میں ضروری کھانا ہے، بلا اس کے بھوکا محسوس کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، لفظ نہار منہ فارسی اور ہندوستانی زبان میں کیسے ایک دوسرے سے متعلق ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ جواب: نہار منہ فارسی ہے، مگر ہندوستانی زبان سے مخلوط ہو گیا ہے۔ اس کی اصلیت ناہار ہے، جس میں نا نفی اور ہار غذا کے معنی ہے۔ ناہار یعنی نہیں کھایا ہوا، نہاری یا نہاری صبح کا کھانا جو نہار منہ سے کھایا جائے۔ آہار آٹے کی لیئی اور غذا دونوں کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مختلف زبانوں کی روشنی میں لفظ قلعی کا جائزہ لیجیے۔ جواب: قلعی عربی میں لسان اور فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں۔ قلع ایک کان ہے جس سے بہترین رانگے نکلتے ہیں یا رنگا نکلتا ہے۔
اس لیے رانگا کو قلعی کہا جاتا ہے۔ تانبے کے برتنوں کو سفیدی رانگے سے ہی کیا جاتا ہے، اس لیے سفیدی پھیرنا بھی قلعی کہا جاتا ہے۔ داغ دھبا اور عیب کو چھپانا بھی قلعی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال نمبر 4، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے فوائد اپنی زبان میں لکھیے۔ جواب، بعض پرانے لفظ ایسے ہیں جن کے استعمال متفرق انداز میں کیے جاتے ہیں، مگر تحقیق کے بعد اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، چنانچہ قدیم الفاظ کو جدید جامہ پوش کیا گیا ہے۔ اس سے لفظوں کی ترتیب بن گئی اور ادب و زبان میں روشنی پیدا ہو گئی۔ اگلا، درج ذیل الفاظ سے دو محاورے بنائیں۔ آنکھ، آنکھ مارنا، اشارہ کرنا، آنکھ دکھانا، ڈرانا۔ پانی، پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا۔ پانی بچانا، عزت بچانا۔ قلعی، قلعی کھلنا یعنی راز کھلنا۔ قلعی چڑھانا، پینٹ یا رنگ چڑھانا۔ اگلا، جان، جان میں جان آنا، اطمینان ہونا۔ جان گنوانا مطلب مرنا۔ چھاتی، چھاتی چوڑی کرنا یعنی کہ شان سے۔ چھاتی پر سانپ لوٹنا، حرص و لالچ کرنا۔ اگلا سوال، اس میں صفت کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی قسموں کے نام لکھیے۔ اس میں صفت کسی شخص یا کسی چیز کی وصف، حالت، خصوصیت یا کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں، اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ جیسے شیر بہادر جانور ہے، اکبر بڑا بھائی اور اصغر چھوٹا بھائی ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، صفت ذاتی، صفت تفصیلی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ یہ